بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں محمد نعیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ظفر سیکیورٹیز پرائیویٹ لمیٹڈ کو. ہمارا ریگولر پروگرام مارکیٹس اپڈیٹ میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ایک بار پھر سے آج بات کرنے والے ہیں ہم آج کے مارکیٹس کے بیہیویئر پر، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ضرور بات کریں گے اپ کمنگ کیا مارکیٹ کی توقعات رہ سکتی ہیں آنے والے ٹریڈنگ سیشنز میں. انتہائی اہم دن کل کا اور آخری دن فیڈرل بجٹ 23 سے پہلے، اور آج جہاں پر 100 پچھلے 2-3 لگاتار دنوں میں ایک رینج باؤنڈ سی ٹریڈنگ ایکٹیویٹی لیے ہوئے تھا، اس کو بالآخر اس نے برخاست کیا اور آج 183 پوائنٹس کا اضافہ کرنے میں کامیاب رہا. اگرچہ کہ آج انٹراڈے 100 میں جو اچھال تھا وہ 400 پوائنٹ سے زیادہ کا تھا، لیکن کاروبار کا اختتام کچھ پرافٹ ٹیکنگ کی صورت میں نکلا، اور یوں ٹوٹل آج جو 100 کی اچھال رہی وہ 183 پوائنٹس کی سطح پر محدود ہو گئی کاروبار کے اختتام پر. بجٹ میں جو توقعات ہیں اور جو اس کے بعد ڈیولپمنٹس رہیں گی، بہت اہم ڈیولپمنٹس رہیں گی، اور بجٹ کل گورنمنٹ پیش کرنے جا رہی ہے پارلیمنٹ میں 10 جون کو. موسٹلی جو بجٹ کی پریزنٹیشن ہے وہ چونکہ مارکیٹ کی ٹریڈنگ آورز کے بعد ہی ہوگی، تو بہت ساری جو اس وقت ڈیٹیل ابھی تک آ چکی ہیں بجٹ کے حوالے سے، نئے اور ایڈیشنل ٹیکسز کے حوالے سے، ریونیو کلیکشن کے حوالے سے، سبسڈیز اور پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام کے حوالے سے. مارکیٹ موسٹلی 80 سے 85% جو اس کا پچھلے ٹریڈنگ سیشنز میں مارکیٹ کا بیہیویئر رہا وہ ڈسکاؤنٹ کیے ہوئے ہیں اس تمام ڈیولپمنٹس کو جو کہ کل انویل ہوں گی اس فیڈرل بجٹ 23 کے لیے. فردر مور آج کا جو مارکیٹ کا بیہیویئر ہے جہاں پر والیومز میں لگ بھگ 56% کا اضافہ دیکھا گیا، وہ اس میں کنٹریبیوشن زیادہ آج دیکھی گئی فائنانس منسٹر کی جانب سے، جو کل ایک سٹیٹمنٹ رہی کہ اگلے ہفتے میں پاکستان ایک سٹاف لیول ایگریمنٹ کی سطح پر پہنچ جائے گا انٹرنیشنل مونیٹری فنڈ کے ساتھ، اور یہ سٹاف لیول کی وہ سطح ہے جہاں پر پاکستان کے لیے اگلی قسط جاری کرنے کے امکانات کافی بڑھ گئے ہیں. بہت ساری 90% کے لگ بھگ پاکستان جو اس کی ریکوائرمنٹس ہے انٹرنیشنل مونیٹری فنڈ کی اس کو پورا کیے ہوئے ہیں. تو اس حوالے سے پاکستان اسٹاک چین لارجلی ان تمام ڈیولپمنٹس کو جو کہ آنے والے دنوں میں ہونی ہے ان کو پرائس ان کیے ہوئے ہیں، اور اسی ڈیل کے بعد بہت سارے راستے پاکستان کے لیے کھل جائیں گے انفلوز کے لیے، ڈالرز کے انفلوز کے لیے، جو کہ ہمارے بائیلیٹرل ریلیشن شپ ہے بہت سارے ممالک کے ساتھ. وہاں سے انٹرنیشنل ڈونرز اور باقی جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے لیے بھی راستہ ہموار ہو جائے گا جیسے ہی پاکستان یہ ڈیل اسٹرک کرتا ہے انٹرنیشنل مونیٹری فنڈ کے ساتھ. آج کے جو سیشن میں جہاں پر 100 نے گینز دیکھے ہیں 2 لگاتار ڈل سیشنز کے بعد، اور والیومز میں 56% کا اضافہ، 23 کروڑ 51 لاکھ شیئرز کا آج ٹوٹل کام دیکھا گیا مارکیٹ میں، جس کی مالیت 5.4 ارب روپے کی تھی. کل ہم نے 15 کروڑ شیئرز کا کام دیکھا مارکیٹ میں. ٹوٹل آج 351 کمپنیز نے حصہ لیا آج کی ٹریڈنگ میں، اور جہاں پر 199 کمپنیز کے شیئرز کی قیمتوں میں آج اضافہ دیکھا گیا. 129 کمپنیز کے شیئرز کی قیمتوں میں گراوٹ رہی. 33 سٹاکس کی قیمتیں آج مستحکم دیکھی گئی ہیں. ٹاپ 5 والیوم لیڈرز میں آج ٹی پی ایل پراپرٹیز نے جگہ بنائی 3 کروڑ اور 18 لاکھ شیئرز کے کام کے ساتھ، جبکہ فالو کیا ورلڈ کال لمیٹڈ نے 2 کروڑ 82 لاکھ شیئرز کے کام کے ساتھ، جبکہ سٹاک 5 پیسے کا اضافہ 5 پیسے کی گراوٹ کرنے میں کامیاب دیکھا گیا. آج یونٹی فوڈز میں آج 1 کروڑ 68 لاکھ شیئرز کا کام، جبکہ سٹاک 27 پیسے کا اضافہ دیکھا گیا اس کی قیمت میں. ہیسکول پیٹرولیم 1 کروڑ 43 لاکھ شیئرز کا کام دیکھا گیا، 43 پیسے کی کمی دیکھی گئی سٹاک میں. گنی گلوبل ہولڈنگز میں آج 1 کروڑ اور 5 لاکھ شیئرز کا کام دیکھا گیا. جن سیکٹرز نے آج پازیٹیو کنٹریبیوٹ کیا آج کی مارکیٹ کی پرفارمنس میں، ان میں سرفیس رہا ای این پی سیکٹر 45 پوائنٹس کو جوڑتے ہوئے فالو کیا. ٹیکنالوجی اور کمیونیکیشن سیکٹر نے 32 پوائنٹس کے ایڈیشن کے ساتھ. پاور جنریشن اور ڈسٹریبیوشن 30 پوائنٹس، جبکہ فارماسیوٹیکل سیکٹر بھی آج لائم لائٹ میں رہا 29 پوائنٹس کی کنٹریبیوشنز کے ساتھ. دوسری طرف جن سیکٹرز نے آج منفی کنٹریبیوٹ کیا
ان میں کمرشل بینک سرفرست رہا، جس نے کہ آج 26 پوائنٹس کا اخراج کیا آج کی پرفارمنس میں، اور اس کی بنیادی وجہ رہا موڈیز انٹرنیشنل ریٹنگ ایجنسی نے پاکستان کے 5 بڑے بینکس کی جو آؤٹ لک ہے اس کو اسٹیبل سے منفی کر دیا۔ تو اس کا ایفیکٹ آج ہم نے اس سیکٹر پر دیکھا، تمام بڑے بڑے اسٹاکس اس سیکٹر میں آج منفی بند ہوئے ہیں۔ پیپر اور بورڈ سیکٹر نے آج 1 پوائنٹس کی منفی کنٹریبیوشن دی۔ گوئنگ فارورڈ آنے والے دنوں میں کیسا مارکیٹ کا بیہیویئر رہے گا، اور اس وقت جو مارکیٹ کی فارمیشن ہے، جو بیہیویئر ہے، وہ نمبر 1 تو اگر ہم ٹیکنیکل گراؤنڈس پر بات کریں تو کافی زیادہ اوور سولڈ ہیں اس وقت شارٹ ٹرم کے آسکیلیٹرز انڈیکیٹرز، جو کہ ہمیں انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ مارکیٹ میں ایک ریوائول ضرور یہاں پر موجود ہے، باؤنس بیک لے سکتی ہے۔ اور دوسرے نمبر پر مارکیٹ اس وقت تمام ان ڈیولپمنٹس کو جو کہ کل سے شروع ہوں گی بجٹ کی پریزنٹیشن کے بعد پرائس ان کیے ہوئے ہیں، ڈسکاؤنٹ کیے ہوئے ہیں، تو ہم توقع کریں گے کہ پوسٹ بجٹ مارکیٹ ایک اچھا پلے کر سکتی ہے۔ یہاں پر خریداری کافی بہتر رہ سکتی ہے، چونکہ رسک کافی زیادہ انڈر کنٹرول ہے اکراس دا بورڈ، تمام سیکٹرز میں، تمام اسکریپس میں۔